اچھی شیئرر نہیں ہے. چلیں ہم لوگ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. بیسیکلی ویمن ان اسلام. آپ نے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی سبجیکٹ ہو، جو بھی ٹاپک ہو، کوشش کیجئے پہلے اس ٹاپک کے اینگلز دیکھنے کی کہ اسے کس کس پرسپیکٹیو سے دیکھا جا سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو وقتی طور پر ایگزامینر تصور کر لیا کریں، وقتی طور پر پیپر چیکر سمجھ لیا کریں، اور یہ دیکھا کریں کہ وہ آپ سے کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا. کیا آپ نے صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ ویمن کو وائف ہونے کے ناطے کیا حقوق ہیں، ویمن کے پراپرٹی کے رائٹس ہیں، ویمن رشتے سے انکار کر سکتی ہے، ویمن یہ کر سکتی ہے، ویمن وہ کر سکتی ہے، یا آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں پراپرلی. اگر آپ اس طرح ہر چیز کو، ہر پیپر کو اس طرح لے کر چلیں کہ ہر کویشچن کو کیٹیگرائز کریں، اس کو بائیفرکیٹ، ٹرائیفرکیٹ حصوں میں تقسیم کر کے یہ اسپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے، پھر اس میں سے دیکھیے موسٹ امپورٹنٹ کون سے ہیں، ڈسکس کون سے ہونے چاہیے، کن کا اس نے پوچھا ہے، کون سی چیزیں جو اس نے نہیں پوچھی. اب ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس نے نہ پوچھی اور آپ بس کہیں جی کہ سر نے کہا تھا کہ ہر اسپیکٹ سے دیکھنا ہے. دیکھنا ہر اسپیکٹ سے ہے، وہاں پہ ڈیلیور کیا کرنا ہے وہ صرف وہی ڈیلیور کریں گے جو اس نے پوچھا ہے. تو جب بات آتی ہے اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، ویمن ایک ہیومن اینٹیٹی ہے، سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ رکن ہے جس کے بغیر ہیومن سوسائٹی، ہیومن سیولائزیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. ہم اس کے اسپرچول اسپیکٹ دیکھ سکتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ انڈیویجول وداؤٹ کنسیڈرنگ ہر جینڈر کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ دیکھے بغیر صرف اس کا اسپرچول اسپیکٹ دیکھنا کہ اس میں اسلام اسے کیا مقام دیتا ہے. پھر ہم اس کا سوشل اسپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم لوگ اس کی جو ہے جینڈر وہ ڈیفائن کریں گے کہ ایز اے چائلڈ اسے کیا حقوق ملتے ہیں، ایز اے وائف اسے کیا حقوق ملتے ہیں، ایز اے ڈاٹر اسے کیا حقوق ملتے ہیں، ایز اے مدر اسے کیا حقوق ملتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ہم اس کے سوشل اسپیکٹ میں رکھ لیں گے. اب دیکھیں ایک طریقہ کار سالو کرنے کا یہ ہے اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. اسلام نے وومن کو آگے آپ ہیڈنگز بس دینا شروع کر دیں، وائف کے یہ ہیں، فلانے یہ ہیں، ٹمکانے یہ ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے اسے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، جیسے میں نے کیا اسپرچول اسپیکٹ سیپریٹ رکھیں، سوشل اسپیکٹ سیپریٹ رکھیں، اس کے سوشل گرومنگ جو ہے، جو اس کی لائف کی سٹیجز ہیں، جسٹ ان کو اس میں ڈسکس کریں. اکنامک رائٹس جو اسلام دیتا ہے وہ علیحدہ کر دیں، پولیٹیکل رائٹس جو اسلام دیتا ہے ان کو سیپریٹ کر لیں. اس طرح ہوگا کیا کہ آپ چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کر کے ایزیلی پیپر چیکر تک پہنچا سکیں گے، اور اس کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے آتے ہیں اسپرچول اسپیکٹ کیا ہے. ایک جو وومن ہے اللہ کی نگاہ میں، اسپرٹ بلانگس ٹو گاڈ، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا. آپ کی جو روح ہے دیٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ود گاڈ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کا جسم کیسا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ میل ہو فیمیل ہو ڈزنٹ میٹر، وائٹ ہو بلیک ہو براؤن ہو ڈزنٹ میٹر، کس ایریا سے ہو، کیا لینگویج بولتے ہو، اللہ کے لیے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے لیے اگر کسی چیز کی ویلیو ہے تو وہ کیا ہے؟ یور انر سیلف، ناٹ وٹ یو آر بٹ وٹ کائنڈ آف سول یو ہیو. اس چیز کے ساتھ اللہ کو غرض ہے. یہ اسپرٹ ہے اور یہی اسپرچول اسپیکٹ ہے. اب اسپرچول اسپیکٹ میں اسلام ڈفرینشیٹ نہیں کرتا بٹوین اے مین اینڈ اے وومن. اللہ کے نگاہ میں آپ کی دنیا میں جو رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز اللہ کی حد تک اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے. قرآن ہمیں کلیئر کٹ ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے that women are completely equated with men in the sight of God in terms of rights and responsibilities. اللہ کی جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. اب ہم یہ دیکھیں ایک وہ کنسپٹ آتا ہے کہ حضرت حوا، ایو جن کو کہا جاتا ہے، ایڈم اینڈ ایو، حضرت آدم اور حضرت حوا. حضرت حوا نے حضرت آدم کو ورگلایا، وہ جو ادھر ہوا تھا جنت میں کہ وہ ممنوع درخت، ممنوع شجر کو ہاتھ نہیں لگانا تھا، اس کا انہوں نے فروٹ ٹیسٹ کیا، تو وہ کہتے ہیں حضرت نے کیا، حضرت حوا نے کیا. یہ ایک پری اسلامک یا کرسچن پرسپیکٹیو ہے. لیکن
اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کلیئر کٹ اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے. قرآن مطلب نہ بھی اس ٹاپک کو چھیڑتا تو گزارا ہو جانا تھا. اس ٹاپک کو چھیڑا اسپیسیفکلی کیوں؟ کہ اللہ کی نظر میں حضرت آدم کی بھی دنیا میں رسپانسبلٹیز اور رائٹس ہیں اور حضرت حوا کی بھی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے ورگلایا. اللہ نے کوئی الزام نہیں لگایا حضرت بی بی حوا پہ. اور وہ اسی لیے بتانے کا مقصد اس میں یہی تھا کہ گاڈ از سینگ بوتھ آف دیم ایکولی. یہ نہیں کہ حضرت آدم کی کم غلطی اور حضرت حوا کی زیادہ غلطی ہے تو اللہ ان میں کوئی ڈیفرینشیشن کرے گا. ایسا نہیں ہے. ایوری سول ول بی ہیلڈ ان پلیج فار اٹس ڈیڈس. ایوری سول. اللہ نے یہ نہیں کہا ایوری مین اور ایوری وومن. ہر روح کو اس کے کام کیے ہوئے کی سزا اور جزا ملے گی. دا ورک آف اینی ون آف یو whether male or female shall not go in vain. یہ بھی قرآن کی آیت مبارکہ ہے. یہ اینڈ پہ میں وہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا. سو اگر ہم اسپرچولی دیکھیں, اللہ کی نگاہ میں دیکھیں تو women are as much equated with men as any other gender. اللہ کی نگاہ میں جینڈر کا کوئی ڈیفرینشیشن نہیں ہے. اسپرچولی both are equal. اور یہی اسلام نے اسٹیٹس دیا ویمن کو کہ وہ برابری کے معیار پر لے کے آیا. اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی؟ پاکستان افیئرز بھی کریں گے اور کرنٹ افیئرز بھی کریں گے اور کریں گے بھی مفت میں. اچھا جی, اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ سوشل اسپیکٹ کی طرف. سوسائٹی میں ایک جو بی بی ہوتی ہے, ایک جو فیمیل ہے, اس کے کون کون سے رول ہیں؟ سب سے پہلے ایک بچے کے طور پر یا ایک ایڈلٹ کے طور پر جو پری میرج ایرا ہے یا ٹین ایجر جسے کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ویمن کا سٹیٹس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں whosoever has a daughter and he does not bury her alive. اچھا, ایک اور کانسیپٹ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو عربس تھے وہ جو بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے, جتنی سوشل ایولز ہوتی ہیں وہ لازمی نہیں ہر جگہ پہ ایز اٹ از اپلائی ہو رہی ہوں. اگر آج ویمن کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جا رہا تو آج سے 500 سال بعد, 1000 سال بعد اگر کوئی ڈسکس کرے کہ 1000 سال پہلے پاکستان میں ویمن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہوتی تھی کہ ہر بندہ اس کو حصہ نہیں دیتا تھا, بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ ایک سوشل ایول کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہاں پہ کاروکاری ہوتی ہے, یہاں پہ بیویوں کا قرآن کے ساتھ وہ نکاح کر دیتے ہیں کہ ان کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے. پھر وہ جو آپ کسی کا کوئی سیکسول افینس ہے, سیکسول ابیوز ہے, مطلب ایک لڑکے نے کسی ایک خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تو ان ریٹرن اس لڑکے کی بہن یا اس کے خاندان کی کسی لڑکی کا ریپ کیا جائے یا اس کو اس کے نکاح میں دیا جائے. یہ ساری چیزیں پاکستانی سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں پائی جا رہی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پوری پاکستانی سوسائٹی اس کو فالو کر رہی ہے. سیم از دا کیس ود عربس. وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہر بندہ نہیں کرتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو وہاں پہ صرف مرد رہ جاتے نا, بیبیاں ہوتی ہی نہ, تو وہ شادی ہی نہ کر پاتے, آگے سے نسلیں ہی نہ بڑھتی. ایسا نہیں ہوتا تھا. کہیں کہیں پہ یہ پرابلم پائی جاتی تھی, لیکن اس اکا دکا پرابلم کو بھی دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کسی ایک خاص ایریا میں ہے یا تھوڑی سی ہے یا سوسائٹی کے 10% حصہ ہی اس کو فالو کر رہے ہیں تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. نہیں. whosoever has a daughter and he doesn't bury her alive does not insult her. یہ بھی ہے نا کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ جی چلو جی اللہ خیر کرے, اللہ اگلی باری پتر دے گا. what kind of mindset is that؟ مطلب کیا بیٹی کو کیا ہے, پتر کو کیڑے سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں جو بیٹی کو نہیں لگے ہوتے. یہ بھی اس بیٹی کی انسلٹ ہے, یہ بھی اس ماں کی انسلٹ ہے, اس فیملی کی انسلٹ ہے کہ آپ اسے کہیں جی کہ وہ چلو جی اگلی باری اللہ رحمت کرے گا, اللہ نعمت دے گا, اللہ بیٹا دے گا. پھر and does not favor his sons over her, God shall enter him in paradise. جنت کے بہت سارے اور لوازمات, یعنی کہ جنت دینے کے بہت سارے اور وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جس کی بیٹی ہو وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے. اب آج کے کانٹیکسٹ میں ہم زندہ دفن کرنے والے کو یہ لے سکتے ہیں کہ وہ اس کے حقوق سلب نہ کرے.
اس کا زندہ رہنا ایک حق ہے نا اس کا، وہ اس کے حقوق سلب نہ کرے. اس کا حق کیا ہے؟ پراپرٹی کا. اس کا حق اس کو ایجوکیشن دینے کا، اس کے لائف کا، اس کو پراپرلی فیڈ کرنے کا، اس کو بیٹوں کے اوپر پریفرنس نہ دینے کا. تو آج کے دور میں ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں. تو اگر کوئی دیکھیں چھوٹا سا کام ہے، اور وہ کام بھی ایسا جو کہ ایک نیچرل فینومینا ہے، آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کے گھر میں اولاد ہوئی ہے، obviously you have to take care of them. That is human instinct. آپ کے گھر کوئی بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے تو آپ نے تو محبت پیار دینا ہی دینا ہے. تو اس کے اوپر بھی جنت دے دی. جنت کی بھی کئی قسمیں ہیں. اللہ نے انجی ونڈی آنی ہے، دہی آنی ہے، لو جنت تو بھی لے، تو بھی لے، تو بھی لے، موجیں ہو جانی ہیں. پھر اسی طرح بچہ ہونے کے ناطے جو ویمن کے رائٹس میں ہے، اس میں ایک حق ایجوکیشن کا بھی ہے. ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا کو ایجوکیشن نہیں، وہ آرٹیکل تھا اس کے بارے میں، پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں. وہ آرٹیکل تھا کہ آپ کیسے ایک یا دو بچے آپ کے ہوں تو اس سے زیادہ آپ کو وہ نہیں ٹرائی کرنا چاہیے اگر آپ کے سورسز نہیں ہیں، آپ کو وہ کنٹرول کرنا چاہیے. اس میں امام شافعی کا پرسپیکٹو تھا. اس میں امام ایک منٹ رکیے، ڈان نیوز کا آرٹیکل تھا، بہت پرانا تھا، فیملی پلاننگ اینڈ اسلام، میرے خیال سے مجھے مل گیا ہے. ہاں جی بالکل یہی ہے. میں یہاں پہ یہ کمنٹس میں کاپی کر رہا ہوں. اتنا پیارا آرٹیکل ہے، اتنے پیارے آرگومنٹس ہیں کہ اسلام کے ریفرنس سے یہ پروف کیا جا رہا ہے کہ فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. میں نے آرٹیکل یہاں پہ پوسٹ کر دیا ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. تو اس میں ایک آرگومنٹ اس کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں. وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر فرض کریں 4 بچے پیدا ہو گئے، آپ کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان 4 کی ایجوکیشن برداشت کر سکیں. اب یہاں پہ کھانا پینا نہیں ہے، یہاں پہ کپڑے روٹی مکان کی بات نہیں ہے. ایجوکیشن اگر آپ برداشت نہیں کر رہے، دیٹ مینس کہ آپ نے سوسائٹی کو ایک ابنڈنٹ برین دے دیا جس میں ایجوکیشن نہیں تھی، تو وہ بھی آپ کی طرف سے سوسائٹی پہ زیادتی ہوگی، وہ بھی ایک غلط کام ہوگا. آپ کو اگر آپ اس کے ایجوکیشن بھی برداشت کر سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی برداشت کر سکتے ہیں، تو اس کو پھر ساتھ لے کر چلیں. پھر آپ جتنے مرضی بچے پیدا کریں، اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس آرٹیکل کو لازمی پڑھیے گا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. جو وہ بدر کے قیدیوں کی مثال تھی، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے لڑکوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کو میں اس قیدی کو رہا کر دوں گا. آپ نے یہ فرمایا تھا ہمارے بچوں کو، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل تھے. یہ بچوں کی اور ینگ ایج کی اسلام میں رسپیکٹ ہے، اور ویمن کا سٹیٹس ہے کہ ان کو بھی اسی لیول پر رکھو جس لیول پر تم باقی بچوں کو رکھتے ہو. ایون کو ایجوکیشن اسلام میں پروہیبٹڈ نہیں ہے. مزے کی بات، کو ایجوکیشن از ناٹ پروہیبٹڈ ان اسلام. دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز، دیر آر سرٹن رسپانسبلٹیز جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ بھی آتی ہیں، جو میلز پہ بھی آتی ہیں اسٹوڈنٹس پہ، فیمیل اسٹوڈنٹس پہ بھی آتی ہیں. تو بیسیکلی بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو تعلیم سے محروم کریں، آپ ان کی تربیت ان گراؤنڈز پر کریں کہ آپ کا بیٹا کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھے، آپ کی بیٹی کسی کے بیٹے کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھے. اگر تربیت اس طرح کی ہو جائے گی، تو ایجوکیشن میں کوئی برائی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو پیچھے صرف صحابی نہیں ہوتے تھے، پیچھے صحابیات بھی ہوتی تھی، فیمیلز بھی ہوتی تھی. پھر نماز کے بعد جو لیکچرز ہوتے تھے اس میں صرف صحابی نہیں بیٹھے ہوتے تھے، اس میں بیبیاں بھی بیٹھی ہوتی تھیں. What does that prove? That proves کہ ایک اچھا استاد اگر آپ کو تعلیم دے رہا ہے اور آپ with the نیت آف گیٹنگ تعلیم وہاں پہ جا رہے ہو، تو میل اور فیمیل میں ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اسلام اس ریسٹرکشن کو نہیں مانتا. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، آپ بیچ میں پردہ لگا لیجئے، ایک سائڈ پہ بیبیاں بٹھا لیجئے، ایک سائڈ پہ مرد بٹھا لیجئے، آپ آگے مرد بٹھا لیجئے، پیچھے بیبیاں بٹھا لیجئے، جس طرح بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. آپ
تعلیمی ادارے کا نظام اس طرح کا بنائیے کہ وہاں پہ ایکسپلوئٹیشن نہ ہو, جینڈر بیسڈ ایکسپلوئٹیشن نہ ہو, میلز اور فیمیلز کو سیپریٹلی ڈیل نہ کیا جائے. بچوں کی تربیت اس طرح کیجئے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں جی کو ایجوکیشن ہی بند کر دو, مطلب آپ کیا کیا چیز بند کریں گے؟ سب سے آسان حل ہے تربیت اچھی کر دو کہ وہ غلط سائیڈ پہ جائیں ہی نہ. 18 سال 20 سال 22 سال کی ایج میں نکاح کر دو بچوں کے, وہ غلط سائیڈ پہ سوچیں ہی نہ, انسان کے بچے بن کے رہیں. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر ایز اے وائف سب سے پہلا رائٹ پروٹیکشن آف رائٹ ٹو چوز اے اسپاؤس. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا پتر میں تیرا نکاح سیٹ کر رہا ہے تنو کوئی اعتراض تے نہیں, مطلب بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا رشتہ سیٹ کر دیا ہے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے. یہ سوال پوچھنا ہی بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں رشتہ طے کرنے کے بعد آ کے بیٹی سے پوچھنے والے کہ میں نے رشتہ طے کر دیا ہے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس کا یہ رائٹ ہے, ریلیجیس رائٹ ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے جا کے اس سے پوچھو. یہ تو آپ خانہ پوری کر رہے ہو نا, یہ تو بس آپ اسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی لانا, مطلب بس ایویں ہی گزارا لائک بس یہ اپنے ذہن کو تسلی دینے والی بات ہے جی کہ میں نے بیٹی کی پرمیشن لی ہوئی ہے. یہ پرمیشن نہیں ہوتی, اس کے پاس حق حاصل ہے. حضرت خنسہ بنت حزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ میں نہیں کرنا چاہتی, میرا نکاح طے کر دیا ہے. آپ کے والد کو بلایا, جی بتائیں کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھلائی کا ہر پہلو دیکھا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیسیژن لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تمہارا ڈیسیژن ہے اٹ از نل اینڈ وائڈ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے پوچھو جہاں پہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہاں پہ اس کی شادی کرو. حضرت جبریل آتے ہیں, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ جاتے ہیں. حضرت علی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کی شادی کی بات کرتے ہیں. اب یہ دونوں کام ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاں نہیں کی کہ ٹھیک ہے بیٹے میں آپ کو رشتہ دوں گا. نہیں, ان دونوں کاموں کے ہونے کے باوجود آپ حضرت فاطمہ کے پاس گئے, فرمایا بیٹی اس طرح کا یہ معاملہ ہے تو علی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں. یہ نہیں کہ آپ پتر میں ڈیسائیڈ کر آیا تینوں قبول ہے نا, ایسے نہیں کہا. تو پہلا پروٹیکشن جو میریڈ لائف کی فرسٹ پروٹیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس حق حاصل ہے, وہ اپنا اسپاؤس چوز کر سکتی ہے. اف شی سیز میں نے یہاں پہ شادی نہیں کرنی تو اس کو مردوں کو یا باپوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں نے کہہ دیا تو پھر اب یہ کون ہوتی ہے نہ کرنے والی. شی ہیز ایوری رائٹ, شی از این انڈیویجول ہیومن بینگ, وہ کوئی بکری یا ٹیبل نہیں ہے جس کو جدھر مرضی آپ باندھ دو. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے دوسرا رائٹ, ایک تو چوز کرنے کا ہے, دوسرا چھوڑنے کا رائٹ بھی اسلام نے دیا جو کہ اسلام سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. آج کے دور میں بھی جتنی پروٹیکشن میریڈ لائف میں ویمن کو اسلام دیتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا. وہ علیحدہ بات ہم لوگ اس کو پریکٹس نہیں کرتے. ڈائیورس لینے کی پروٹیکشن دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بی ویئر ان دا میٹرز آف یور وائفز, اپنی بیویوں کے معاملے میں دھیان سے توجہ سے ڈر کے رہو. ویرلی یو شیل بی آسکڈ اباؤٹ دیم, تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سوال کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے سامنے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جانا ہو نا وہ بڑی ہی کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اللہ کوئی چھوٹی موٹی بات پہ سوال نہیں کرتا, بڑی امپورٹنٹ بات پہ وہ سوال کرتا ہے. تو عورت کو یہ حق بھی حاصل ہے, یہ سٹیٹس بھی اسلام نے دیا that she has every right to take divorce. اس کے بعد ایکول رائٹس ہیں میریڈ لائف کے. ہم رائٹس اور رسپانسبلٹیز یہ دو چیزوں میں فرق جاننا چاہیے. رائٹس ایکول ہیں and they women have rights similar to those of men. قرآن پاک کی آیت ہے and men are a degree above them. الرجال قوامون علی النساء. Men are a degree above them. اب اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, ایک تو مین کا باہر کے حالات کو ڈیل کرنا, دوسرے نمبر پہ میسکولینٹی ان کے اندر ہونا, مردانہ طاقت یہ ساری چیزیں ہونا. تیسرے نمبر پہ ایک اور بڑی پیاری چیز ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ اگر 2 لوگ سفر پہ جا رہے ہو یا 3 لوگ سفر پہ جا رہے ہو یا 4 لوگ سفر پہ جا رہے ہو تو بیچ میں سے ایک کو امیر چن لو.
एक को डिसीजन मेकर फाइनल कर लो। उससे होगा क्या, जब आपने एक को इख्तियारात दे दिए ना कि यू आर द वन जिसने डिसीजन लेने हैं, तो खाना क्या रास्ते में, ही विल डिसाइड, रुकना कहाँ पे है, ही विल डिसाइड, हमें कब ट्रैवल करना है, कब कब रुकना है, किस किस जगह पे फोटोज खींचनी है, ही विल डिसाइड आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर मेंबर्स। ऑब्वियसली लीडर का मतलब ये होता है, लीडर इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेता, वो सबके साथ कंसल्टेशन के साथ जाता है। यही खूबसूरत वो कॉन्सेप्ट है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि घर के मामला चूंकि एक बाकायदा सिस्टम आपने चलाना होता है, एक नई जनरेशन को लेकर चलना होता है, फ्यूचर को लेकर चलना होता है, तो उसमें किसी एक को डिसीजन मेकर बना लो। और वो डिसीजन मेकर किसको बनाया, जिसने सफर ज्यादा करना होता है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा डाल दी। डिसीजन मेकिंग तो दी, एक इख्तियार दिया, साथ में जिम्मेदारियां भी डाल दी। भाई कमाना तुम्हारा काम है, रोटी देना तुम्हारा काम है, कपड़े देना तुम्हारा काम है, हर किस्म की मेंटेनेंस तुम्हारे जिम्मे है। उसके काम क्या है, तुम्हारे बच्चों की तरबियत और घर की हिफाजत। बस ये दो काम है, उसके जिम्मे कोई कमाना नहीं है, उसके जिम्मे कोई तुम्हारी फैमिली के ऊपर लगाना नहीं है। उसके घर वाले अमीर हैं, वो खुद जॉब करती है, अगर वो लगाना चाहे लगा दे, नहीं लगाना चाहिए कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जहां पे एक हक दिया वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ा दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मैं पहले भी हदीस बयान कर चुका हूं, द मोस्ट परफेक्ट बिलीवर्स आर द बेस्ट इन कंडक्ट। आम ईमान वालों में से बेहतरीन वो हैं जिनका कंडक्ट अच्छा है, जिनका रवैया इखलाक अच्छा है। एंड द बेस्ट ऑफ यू आर, और इवन उन वो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट चूज किए थे सोसाइटी में, उनमें से भी बेहतरीन कौन है, दोज हु आर बेस्ट विद देयर वाइफ्स, जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन है। किसी इंसान को जांचना हो कि ये कितना अच्छा इंसान है सोसाइटी सोशल स्टैंडर्ड्स पे, तो ये देख लीजिए वो अपनी बीवी के साथ कितना अच्छा है। बिकॉज दैट इज समथिंग जिसके ऊपर उसको कंट्रोल दिया गया। जब कंट्रोल हासिल हो जाए और किसी के ऊपर आपको सुपीरियरिटी हासिल हो जाए, उसके बाद आप उसके साथ ज्यादती करो तो आप जितना घटिया इंसान नहीं है। कंट्रोल होने के बाद आप उसके साथ शफकत और मोहब्बत और प्यार करो, ये आपका असल तरबियत और आपका असल दिखा रही होती है। तो प्रोटेक्शन टू राइट चूज ऑफ स्पाउस, टेकिंग डाइवोर्स, इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड, और मर्दों को ज्यादा जिम्मेदारियां दे दी। ये जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर वुमेन को स्टेटस दिया गया। फिर ये भी कहा गया कि जब शादी हो जाए उसको सेपरेट चीजें दो, सेपरेट रूम दो, सेपरेट हकूक दो। हाँ, अगर वो रहना चाहे तो वो वबिल वालिदैन एहसाना, तो वो तुम्हारे वालिदैन के ऊपर जो तुम्हारे साथ हेल्प आउट करेगी, तुम्हारे वालिदैन को जो सपोर्ट करेगी, वो तुम्हारे ऊपर बेसिकली एहसान है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, और एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तुम उससे जहां पे भी कंपनसेट कर सको, जहां पे भी हेल्प कर सको, वो करो। एक सोशल स्ट्रक्चर है ना, तो वो सोशल स्ट्रक्चर अगर इस तरह चल रहा है कि फैमिली इकट्ठी रह रही है, तो वो भी कोऑपरेट करके उनमें इकट्ठी रह सकती है। लेकिन अगर उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके वहां पे इकट्ठे रहने पे उसको जलील किया जा रहा है कुछ इस तरह का, तो उसका हक है वो अलग रहना चाहे तो रह सकती है। मर्द की जिम्मेदारी है वो अपने माँ बाप को भी संभाले, चाहे नौकरानी रखे जो भी रखे, और अपनी बीवी को भी संभाले। ये स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम है एज पर मैरिड लाइफ। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? आप लोगों के तो कमेंट्स मुझे बड़े लेट आते हैं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर स्ट्रीम को आप शेयर कर सकते हैं तो आपका धन्यवाद होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। खूबसूरत बात, अब उसकी सोशल लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं। उसी एस्पेक्ट में मदर का एस्पेक्ट भी आता है। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरा नहीं ख्याल किसी रिलीजन ने या किसी सोसाइटी ने मदर को दी होगी जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट इस्लाम देता है। ये वुमेन के स्टेटस की ही हम लोग बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से के पास एक सहाबी आते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे वालिदैन में से मेरे बेहतरीन कंडक्ट का ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फरमाया या रसूलुल्लाह उसके बाद? फिर फरमाया तुम्हारी माँ। फिर फरमाया या रसूलुल्लाह उसके बाद? फिर फरमाया तुम्हारी माँ। फिर फरमाया उसके बाद? फिर फरमाया तुम्हारा बाप। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वालिद साहब के साथ जाके बदतमीजी करना शुरू कर दें।
اس کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں نے چونکہ سختیاں زیادہ جھیلی ہیں تمہیں دنیا میں لانے کے لیے، اس لیے اس کی ریسپیکٹ میں کوئی کسر مت چھوڑو. وہ فادر کی بھی ریسپیکٹ بھی یہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ تمہارے باپ ہے. باپ کی ناراضگی میں تمہارے اللہ کی ناراضگی ہے. تو جنت میں داخلہ اگر ایزی چاہیے تو باپ کو راضی رکھو. تو پھر ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. یہ ماں کی ریسپیکٹ ہے، ماں کا آنر ہے اسلام کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جرنل حدیث مبارکہ ہے، اٹ از جنرس ہو از گڈ ٹو ویمن اینڈ اٹ از وکڈ ہو انسلٹس دیم. جو ان کی ریسپیکٹ کرتا ہے، ان کو آنر کرتا ہے، وہ اچھا انسان ہے، اور جو ان کی تذلیل کرتا ہے وہ برا انسان ہے. پھر والدین کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث ہیں، اتنی زیادہ احادیث ہیں، اس میں بھی اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے حقوق کی جب بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت آمنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، اور میری ماں مجھے بلائے تو میں دوڑتا ہوا چلا جاؤں، نماز توڑ کر ماں کی بات سننے چلا جاؤں. یہ ریسپیکٹ ہے ماں کی، یہ اسٹیٹس ہے جو اسلام نے ماں کو دیا. پھر اسی طرح اگر ہم اکنامک اسپیکٹ کی طرف آئیں، ہم سوشل اسپرچل اسپیکٹ دیکھ چکے ہیں، سوشل اسپیکٹ دیکھ چکے ہیں، اکنامک اسپیکٹس میں آتے ہیں. شی ہیز دا رائٹ آف انڈیپینڈنٹ اونرشپ. ذاتی طور پر وہ کچھ بھی اون کرنا چاہے، شی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو سو ان اسلام. حضرت خدیجہ کی مثال آپ لے سکتے ہیں، وہ اپنا ان کا بزنس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد یہ نہیں کہا کہ آپ یہ چھوڑ دیں. آپ کہتے تو وہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن وہ اسٹل چلتا رہا. پھر شی ہیز دا رائٹ ٹو بائی، سیل، مورگیج اور لیز اینی اور آل ہر پراپرٹی. چاہے وہ سنگل ہو یا میرڈ ہو، اس کے نام پر اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے پاس مکمل رائٹس ہیں، وہ اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکے. شی ہیز اے رائٹ ٹو امپلائمنٹ. آج ہم کہتے ہیں اپنی، میں پریفر کرتا ہوں، میں پرسنلی کہتا ہوں کہ میں اپنی وائف کا اگر ٹریٹمنٹ کروانا، میں پریفر کرتا ہوں کسی بھی معاملے میں اگر میں نے جانا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے وہ مل جائے، فیمیل ڈاکٹر مل جائے تو میں اس کے ساتھ زیادہ ایزی رہتا ہوں. ایون لڑکیاں ان کے ساتھ زیادہ ایزی رہتی ہیں، وہ کمفرٹیبل رہتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہوئے. میں چاہتا تو ہوں کہ مجھے فیمیل ڈاکٹر ملے، لیکن میں اپنی بیٹی کو پڑھانا نہیں چاہ رہا. میں بیٹی کو پڑھانا نہیں چاہ رہا تو فیمیل ڈاکٹر آئے گی کہاں سے؟ اس کو پڑھاؤں گا تو فیمیل ڈاکٹرز آئیں گی نا. تو اس کے پاس امپلائمنٹ کا رائٹ موجود ہے، اس کے پاس اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. آج کے دور میں اسلام پروگریسو ریلیجن ہے، اسلام ریسٹرکٹڈ ریلیجن نہیں ہے. اسلام، ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، چینجنگ رولز ود چینجنگ نیڈز. جہاں پہ نیڈز چینج ہوں گی وہاں پہ رولز بھی چینج ہوں گے. آج کی ہماری سوسائٹی کی نیڈز یہ ہیں کہ 48% آف پاکستانی پاپولیشن ویمن ہیں، اور وہ 48% کا کتنے پرسنٹ ہے جو جاب سیکٹر میں ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ بیسیکلی 50% آف آر پاپولیشن از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ آل. جو باقی کے 50% ہے اس میں بھی اس سے بھی کتنے پرسنٹ کام کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. 4 بھائی باہر ہوتے ہیں، 4 بھائی ادھر ہے، 1 بھائی باہر ہوتا ہے، اور ادھر بیٹھ کے سکون سے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو امپلائمنٹ کا رائٹ اس کے پاس ہے ایز پر سرکمسٹانسز، ایز پر نیڈس، ایز پر نیڈس آف دی ٹائم. She has a right to inheritance from her father and from her husband as well. دونوں طرف سے اس کو جائیداد میں حصہ ملے گا. اپنی انہیریٹنس میں سے، اپنی جائیداد میں سے اس کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ شیئر کرے. اس کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اکنامک معاملات میں شیئرنگ کرے. ہاں obviously they are in a combined relationship. وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ریلیشن شپ میں ہے، تو اس میں if she wants to contribute, if she wants to do it in good will gesture kind تو وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے. پھر اگر ہم پولیٹیکل اسپیکٹ میں دیکھیں، she has right to participate in elections. ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، الاؤ نہیں ہے، لیکن I don't believe اسلام اتنا اسٹرکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ویمن کو الاؤ نہ کرے. اسلام نے بیسک پرنسپلز بتا دیے، شرم و حیا کے قاعدے ڈیفائن کر دیے. اس کے بعد اسلام نے کوئی آپ کو پولیٹیکل سسٹم نہیں دیا. اسلام نے بیسک ریکویزٹس بتا دی، بھائی عدل و انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کے اکنامک رائٹس متاثر نہیں ہونے چاہیے، بیسک زکوٰۃ کا نظام چلنا چاہیے. بیسکس بتا دی. اس کے بعد نظام کون سا آپٹ کرتے ہو آپ ان مینز کو
اچیو کرنے کے لیے اس میں اسلام آپ کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کرتا. مطلب ڈیموکریسی رکھو, اولیگارکی رکھو, آپ لوگ ڈکٹیٹرشپ رکھو, مونارکی رکھو, جو بھی آپ رکھنا چاہتے رکھو, لیکن وہ بیسک اسلام کے پرنسپل جو سوشل جسٹس کے ہیں وہ اگر آپ پورے کر رہے ہو تو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اپلیکیبل ہے. لیجسلیشن میں عورتوں کو حقوق ہیں. ایک دن حضرت عمر تھے مسجد میں, خطبے میں اعلان کرتے ہیں کہ آئی ایم پلاننگ کہ میں حق مہر کو فکس کر دوں. ایک بیچ میں سے لیڈی کھڑی ہوگی, انہوں نے فرمایا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی جتنا کرنا چاہے, تو عمر آپ کون ہوتے یہ کام کرنے والے؟ آپ نے یہ نہیں کہا حد ادب گستاخ اس کا سر قلم کر دیا جائے, نہیں, آپ نے فرمایا یقیناً تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور میں غلطی پہ ہوں. لیجسلیشن میں حقوق حاصل ہیں عوام کو. پھر جو صلح حدیبیہ کا موقع تھا اس وقت جو کفار مکہ کے بیچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں, مسلمانوں کے بیچ میں کچھ معاہدے طے ہوئے تھے. ان معاہدوں کے اکارڈنگلی جنگ نہیں کی جائے گی. کچھ حصہ کی شرائط بھی رکھی گئی جس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو یہ لگا, صحابہ کو یہ لگا کہ اس میں ہماری انسلٹ ہوئی ہے. لائک یہ ایک شرط رکھی گئی کہ اگر مکہ سے کوئی بندہ ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہے تو مدینہ والوں پہ یہ لازم ہوگا کہ وہ اس کو واپس بھیجیں, لیکن اگر مدینہ سے کوئی ہجرت کر کے مکے چلا جاتا ہے تو مکے والوں کے اوپر یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اسے واپس بھیجیں گے. اس کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا. تو وہ وقتی طور پر صحابہ نے ناراضگی کا اور یہ شو کیا کہ ہماری اس میں انسلٹ ہوئی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں اور آ کر حضرت ام سلمہ سے مشورہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل اسپیکٹ ہے, ویمن کا رول ہے پولیٹکس میں کہ میں اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ فرماتی یا رسول اللہ باہر جائیے, اپنا سر وہ منڈائیے اور جا کے اپنے جانور کی قربانی کیجئے, آپ کو دیکھے باقی بھی یہی کریں گے. صلح حدیبیہ کے اوپر وہ جو ایک ایسی فضا قائم ہوئی تھی, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا, اس کو ڈیفیوز کرنے میں حضرت ام سلمہ کا رول ہے. She has a right to hold an office in politics. She has the right to lead an army. حضرت عائشہ نے آرمی کو بھی لیڈ کیا ہوا ہے. وہ جنگ جمل جو ہوئی تھی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ میں, رائٹ کون تھا رانگ کون تھا, دیٹ از another debate. اس میں ہم لوگ نہیں جاتے اور نہ ہی وہ اسلامک اسٹڈیز میں پوچھا جاتا ہے, لیکن حضرت عائشہ نے آرمی کو لیڈ کیا, ہمیں وہاں سے یہ چیز ضرور ملتی ہے. یہ پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں جو ویمن کے رائٹس کے ہیں, ویمن کے اسٹیٹس کے اسلام کے اندر. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا. کوشچنز میں اینڈ پہ انٹرٹین کروں گا, آپ کو ٹائم دوں گا, جتنے کوشچنز کرنے آپ کر لیجئے, مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوگا. اب 3 امپورٹنٹ فیکٹس بتا دوں ویمن کے رائٹس کے حوالے سے. ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک اور لنک بتا دیتا ہوں. اس لنک میں کدھر گیا ہاں جی, یہ ایک بڑا پیارا ہے. اس میں نے ایک سیریز بھی بیسیکلی سٹارٹ کی تھی پیج سے, دا نوٹیبل وومن آف اسلامک ہسٹری. اس میں بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے لے کر بہت اینڈ تک, بہت اگلی لائف تک, بہت سینچریز تک وہ عورتیں اپنا رول پلے کرتی رہی. اسلامک جورسپروڈنس میں ہر تقریباً اسپیکٹ آف لائف میں. یہ میں لنک آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ میں نے شیئر کر دیا, اس لنک کو بھی پڑھ لیجئے گا. اس میں بیسیکلی 3 امپورٹنٹ فیکٹس ہیں اسلامک ہسٹری کے حوالے سے. مسلمانوں کی ہسٹری اس بات کے ساتھ رچ ہے, بھری پڑی ہے کہ ویمن نے بہت سی اچیومنٹس حاصل کی ان آل واکس آف لائف, اور وہ بہت سی جو اچیومنٹس ہیں وہ میں نے لنک شیئر کیا ہے, یہاں سے آپ کو ساری کی ساری مل جائیں گی. ڈفرینٹ ویمن ڈفرینٹ رول پلے کرتے ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ کا رول, فاطمہ البطیہیہ کا رول 8th سینچری میں, ایناب بنت کمال 12th سینچری میں, اسی طرح ڈفرینٹ ہے. ام دردہ امیہ کیلف کی وہ استاد تھیں, ان کو پڑھاتی تھیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے. دوسرے نمبر پہ
دوسرا امپورٹنٹ فیکٹ ویمن کے اسٹیٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ اٹ از امپاسبل فار اینی ون ٹو جسٹیفائی اینی کائنڈ آف مس ٹریٹمنٹ آف وومن. اسلام کی کوئی ڈگری، کوئی اسلامک لا، کوئی اسلامک انجنکشن، کوئی شریعہ کا اصول ایسا نہیں ہے جس سے آپ ویمن کے اوپر مس ٹریٹمنٹ پروو کر سکو. ایٹ دی سیم ٹائم کوئی ایسا آج تک ہمت نہیں کر سکا کہ جو حقوق اسلامک لا ویمن کو دیتا ہے، لیگل رائٹس ہیں، سوشل رائٹس ہیں، جو بھی رائٹس ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی کینسل کر سکا ہو، کوئی ریڈیوس کر سکا ہو، یا کسی میں ڈسٹورشن لا سکا ہو. جو اسلام کے لاز 1400 سال پہلے ڈیفائن کیے گئے تھے ویمن کی رسپیکٹ کے اور ان کے آنر کے اور ان کے رائٹس کے، آج بھی وہی اپلیکیبل ہیں. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے ان کو ڈیڈیوس کرنا یا ان کو کسی قسم کا بھی کرنا. یہ بھی سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹ ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری مسلمان ویمن کا جو رول تھا، میٹرنل رول اسپیسیفکلی، نیکسٹ جنریشن کی گروتھ کرنا، نیکسٹ جنریشن کی تربیت کرنا. جو فرسٹ ہے نا یونیورسٹی، فرسٹ لرننگ پلیس آف اینی ہیومن بینگ، وہ ماں کی گود ہے. تو تھرو آؤٹ ہسٹری مسلمان عورت کا میٹرنل رول، اس کی چیسٹی، اس کی ریپوٹیشن، یہ جتنے بھی امپارشل آبزرور رہے ہیں جنہوں نے ہسٹری کے اوپر چیزیں لکھی ہیں، وہ ہمیشہ اس چیز کو ایڈمائر کرتے رہے ہیں، وہ ہمیشہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں جو رول اسلام نے یا مسلمانوں نے ویمن کے لیے ڈیفائن کیے. یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو آپ کہیں پہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر.